بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، آج جو تسلسل ہے پچھلے 2 دن سے ویڈیوز کا، آج اس کو اور مزید آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ آپ سے گوشہ گزار کچھ کرنا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں، خاص طور پہ KDA کے حوالے سے، زمینوں کے حوالے سے، لینڈ گریبنگ کے حوالے سے، ایرانی پیٹرول کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے آپ سے کہا ہے کہ مسلسل بات ہوتی رہے گی۔ پر آج جو بات ہو رہی ہے، ایک تو پورے کراچی کا نقشہ بدلنے میں اس ادارے کا بڑا اہم کردار ہے، اور پٹا جو سسٹم ہے وہ متعارف بھی جو ہے وہ وہیں سے ہوا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک ایریا ہے سرجانی ٹاؤن۔ سرجانی ٹاؤن میں اس وقت لاتعداد غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، پر ان غیر قانونی تعمیرات کا جو احوال ہے وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس شہر میں ہو کیا رہا ہے۔ SR پہ جہاں آپ کو صرف 4 دکانوں کی اجازت ہے اور گراؤنڈ 3 آپ بنا سکتے ہیں، وہاں گراؤنڈ 4 پہ جو ہے وہ بن رہے ہیں موبائل مالز، موبائل پلازا جو ہے وہ تعمیر ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک فلور پہ 30 32 دکانیں جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں۔ پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ گڈاب جو سرجانی ٹاؤن میں پہلے جو ہے سرجانی ٹاؤن گڈاب میں آتا تھا، وہاں چند پروجیکٹس ہیں۔ ان پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری اراضی تھی، سرکاری اراضی، اور سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا۔ قبضہ کرنے کے بعد جو پولٹری لینڈ تھیں ان پہ GFS، سائمہ عربین ولاز، الغفور، فلک ناز اور چائنا گریٹ وال سمیت کئی پروجیکٹس جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں۔ یہ پولٹری لینڈز ہیں جن پہ یہ پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ان کو NOC جاری کر دیے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ان پروجیکٹس کو NOC دیے۔ سائمہ عربین ولاز آپ سب جانتے ہوں گے کہ اب تو آکوپائیڈ ہے، بک گیا ہے، اور اسی طریقے سے GFS جو اپنا فیز 1 اور فیز 2 ہے نارتھ ٹاؤن کا، اس کا بھی احوال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی گڈاب سرجانی میں یہاں تک ہے کہ جی سرکاری اراضی، سرکاری زمینیں، پولٹری لینڈ اور پولٹری لینڈوں پر یہ پروجیکٹس جن کا میں نے بھی آپ کو نام بتایا یہ زیر تعمیر ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور بڑے لاتعداد پروجیکٹس وہاں پر جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں، زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ پٹا سسٹم جن کے ہاتھ میں ہے وہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی شخصیات نہیں ہیں۔ چند اس میں بڑے نام ہیں، اس میں ایک عادل قریشی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ہے وہ افسر ہیں، لطافت مرزا، کون نہیں جانتا کہ کرپشن کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں، کرپشن کے ساتھ ساتھ چنی چوریاں بھی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ 80 گز کے پلاٹوں پہ جو ہے وہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ ڈیمولیشنیں کی ہیں، جبکہ غیر قانونی تعمیرات پورے سرجانی اور گڈاب میں جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو جو رہائشی پلاٹ تھے، جو غریب، بیوہ، کم آمدنی والے ٹین کی چادروں پہ، سیمنٹ کی چادروں پہ بنا رہے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ توڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لطافت مرزا کے ساتھ ساتھ ایک اور نام ہے فیصل موٹا۔ فیصل موٹا بھی جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ اچھا، فیصل موٹا جو سر فہرست ہیں، تو فیصل موٹا کا بھی پورے سیٹ اپ پہ جو ہے وہ بڑا کردار ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پٹا سسٹم جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اب پورے شہر میں تو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جی پورے شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہے، پر گڈاب میں تو سرکاری زمینیں ہیں، سرکاری اراضی ہے۔ جن پروجیکٹس کے میں نے نام بتائے، اینٹی کرپشن میں ان کی انکوائریاں موجود ہیں۔ ایک تو اینٹی کرپشن کے حوالے سے دیکھیں، ایک تو ظلم یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سرکاری زمینوں پر NOC جاری کر رہا ہے، قبضے ہو گئے، ٹھیک ہے، KDA کی ملی بھگت سے ہو گئے، بورڈ آف ریونیو کی ملی بھگت سے ہو گئے، XYZ جو کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد ایک ادارے کا کام شروع ہوتا تھا، وہ ادارہ تھا اینٹی کرپشن۔ اینٹی کرپشن نے پچھلے 2 سال میں کوئی کارروائی نہیں کری۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ GFS کی انکوائری اینٹی کرپشن میں موجود فائل بند ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر پلاٹوں کی جو انکوائری ہے وہ اس کی فائلیں بند ہیں۔ اچھا، فائلیں بند کرنے کے بعد
کس سے کیا معاملہ ہوا, کیوں فائلیں بند ہوئیں, یہ سب جو ہے ایک کھلی کتاب ہے کہ جی اینٹی کرپشن جیسا ادارہ جس کا کام ہی کرپشن روکنا ہے, جس کا کام ہی انکوائریاں کرنا ہے, وہ کیوں خاموش ہے. تو وہ خاموش اس لیے ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور اینٹی کرپشن میں ایک شہریار مہر سسٹم ہے. شہریار مہر اینٹی کرپشن اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے, اور جتنی بھی کارروائیاں ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے اینٹی کرپشن اس پہ کارروائی نہیں کرتا, اور اس کا ایک بھاری جو نذرانہ ہے وہ جو ہے دیا جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ دعویٰ ہے, تو پچھلے 2 سال کا ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ اینٹی کرپشن نے وہ کون سی انکوائری ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے کہ جو کی ہے. تو ایک طرف سرکاری زمینوں پر قبضہ, ایک طرف جو ہے وہ پولٹری لینڈوں پر جو ہے وہ قبضہ, ایک طرف غیر قانونی تعمیرات, احساروں پہ موبائل مارکیٹوں کا بننا, اور اس کے بعد جو ہے اب اینٹی کرپشن کا خاموش رہنا. یہ وہ تمام عوامل ہیں کہ جس کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے صرف کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں, کرپشن کی سرپرستی کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے. آپ نے ان اداروں کو بھی جو ہے وہ شکنجے میں لینا ہے کہ جو ادارے اپنا کام کر سکتے تھے, اس کرپشن کو روک سکتے تھے, پر وہ اس سسٹم کا حصہ بن کے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی سے گریز آ رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ جی ایف ایس کے حوالے سے اور چائنا گریٹ وال کے حوالے سے اور دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے میں چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں, جمع کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آؤں گا چشم کشا حقائق. تو جب تک کے لیے جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیجیے. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.